بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق احترام انسانیت۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ احترام انسانیت پر 10 نقاط تحریر کریں۔ احترام انسانیت پر 10 نقاط مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، دور جہالت۔ اسلام سے پہلے زمانے کو دور جہالت کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں انسانیت کا احترام تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو اپنا خدا مانتے تھے، ان کے سامنے منتیں مانتے، جانور قربان کیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو بھی ان کے سامنے قربان کر دیتے تھے۔ اسلام نے ان رسومات کو رد کر دیا۔ نمبر 2، انسانیت کا درس۔ اسلام نے ایک طرف انسانوں کو انسانیت کے احترام کا درس دیا، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، تم سب ایک ہی باپ کی اولاد جس کی پیدائش مٹی سے ہے، اس لیے تم میں سے بعض انسانوں کو اپنے آپ کو بڑا اور اچھا سمجھنا، تکبر کرنا ناسمجھی اور جہالت کی بات ہے۔ نمبر 3، تمام انسان یکساں ہیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ تمام انسانوں کا خون یکساں ہے، ان کی رنگت یکساں ہے۔ انسان تمام مخلوق میں محترم ہے تو اس کا خون بھی محترم ہے، لہٰذا قتل و غارت گری کسی بھی ذریعے سے جائز نہیں۔ محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احترام انسانیت کا درس دیا۔ مردے کو عزت دینا۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو زندہ تو زندہ مردوں کو بھی احترام دیتا ہے اور میت کو بھی بڑی عزت و احترام کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنا کر، خوشبو لگا کر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پھر لے جایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت ایک خوفناک چیز ہے، بس تم جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ چاہے جنازہ کسی کا بھی ہو، مسلمان کا ہو، کافر کا ہو، یہودی کا ہو، جس کا بھی ہو، ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے اس کے احترام میں۔ نمبر 5، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک۔ زمانے جہالت میں دشمنوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ جنگ مرنے والوں کے ناک کان کاٹ دیے جاتے تھے، ان کی کھوپڑی میں شراب پی جاتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے سخت ممانعت کی اور کہا کہ جہاں پر بھی جنگ کی جائے وہاں پر بوڑھوں اور عورتوں پر ظلم نہ کیا جائے۔ نمبر 6، محسن انسانیت۔ اسلام دین رحمت ہے، اس نے عام انسان پر رحم و کرم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔ محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ نمبر 7، بندوں کے حقوق۔ انسانیت کی تاریخ میں پہلی بار بندوں کے حقوق کا تعین فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فوراً بعد درجہ حقوق العباد دیا گیا، یعنی اللہ کے بعد جو ہے درجہ حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے حقوق تو معاف فرما سکتا ہوں لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ نمبر 6، مسلمان بھائی۔ ارشاد نبوی ہے کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، باہمی حسد نہ کرو، اللہ کے بندے بھائی بن جاؤ۔ نمبر 6، امن و سلامتی۔ اسلام ہر قسم کے رنگ و نسل کے امتیاز سے پاک ہے، یہ امن و سلامتی کا علم بردار ہے اور پوری مخلوق کو ہے اللہ کا ایک کنبہ قرار دیتا ہے۔ اعلیٰ انسانی اقدار کا تحفظ اور انسانیت کا احترام اس کا بنیادی منشور ہے۔ نمبر 10، اسلام کے احکامات۔ اسلام میں انسانی جان و مال اور عزت کو بے حد احترام دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وہ انسان ہو یا غیر مسلم، یعنی کہ ایسا چاہیے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، مگر بدقسمتی ہے کہ امت مسلمہ اسلام کی اصل تعلیمات سے دور ہوتی جا رہی ہے، دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے، جن کی وجہ سے اس دنیا میں مسلمانوں کا وقار روز بروز گرتا جا رہا ہے۔ اگر امت مسلمہ اپنے کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے انسانی جان و مال اور عزت کا احترام کرنا ہوگا، یعنی لازمی ہے
کہ ہم اگر انسانیت کا احترام کریں گے تو اللہ خود ہم سے خوش ہو جائے گا. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. سوال نمبر 2، احترام انسانیت پر سے متعلق قرآن کریم کا کیا حکم ہے؟ احترام انسانیت کی اہمیت. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر اشرف اور عزت بخشی ہے. زمین و آسمان پہ جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں وہ سب انسان کی آسانی کے لیے بنائی گئی ہیں. ہر انسان ان نعمتوں سے بہرہ ہو رہا ہے اور انسانیت کے شرف کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے، ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سواری دی ہے، ان کو پاکیزہ چیزیں رزق دیا ہے اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی نعمتوں پر فضیلت سے نوازا ہے. انسان کو علم و عقل اور گویائی کی نعمت ملی ہے. یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ سب انسان اس میں برابر ہیں. اسلام رنگ و نسل، زبان اور وطن کے امتیازات کو باطل قرار دیتا ہے. اس کے نزدیک ایک بڑا اور ایک بزرگ کا معیار صرف تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. یعنی دولت، شہرت، شکل و صورت، رنگت کوئی بھی ویلیو نہیں رکھتی اسلام کے آگے، صرف تقویٰ رکھتا ہے. انسانیت کو اس کے صحیح منصب سے آگاہ کیا. اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو خلیفہ اور نائب بنایا ہے. اس کو ذمہ دار اور باوقار بنا دیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کے احکام کا پابند ہے. کسی کو کسی پر سوائے ایمان و علم اور تقویٰ کے کوئی فضیلت نہیں ہے. ان تمام آیات مبارکہ میں عمومی طور پر انسان کو ہی اہم حیثیت دی گئی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. یعنی جو بھی تقویٰ رکھتا ہے اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے تو اللہ کے یہاں وہ بھی افضل ہے. مندرجہ ذیل مختصر سوالات کے جوابات تحریر کیجیے. پہلا سوال، احترام انسانیت کا مفہوم بیان کریں. احترام انسانیت کے معنی عزت اور قدر، فضیلت اور برتری کے ہیں. احترام انسانیت کا مطلب ہے انسان کی عزت اور بڑائی. اشرف المخلوقات یعنی انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے. اس کو دوسری تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے، یعنی اس کو عزت، فضیلت کا مرتبہ و مقام حاصل ہے. کسی بھی رنگ و نسل، مذہب و زبان، قوم و ملک سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کو دوسرے انسان کی جان و مال اور عزت کا تحفظ دینا احترام انسانیت ہے. سوال نمبر 2، یہ سوال نمبر 1 میرے پاس دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، میں اس کو کرتی ہوں. سوال نمبر 2، احترام انسانیت کی منافی صورتیں بیان کریں. ایسی بہت سی صفات اور باتیں ہیں جو احترام انسانیت کے منافی ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، تکبر. اللہ تعالیٰ یا مخلوق کے سامنے خود کو فکری، علمی، مالی یا نسبتی اعتبار سے قابل فخر سمجھنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. تکبر. نمبر 2، ظلم و زیادتی. لوگوں سے ظلم و زیادتی کرنا، ان کی عیب جوئی اور تجسس بازی کی کوشش کرنا. تجسس بازی کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے گھروں میں جھانکتے رہنا، ان کے بارے میں معلومات بلا وجہ کی حاصل کرنا، کہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن ہمیں تجسس لگا رہا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ٹو میں رہنے والے لوگ بھی سخت ناپسند ہیں. نمبر 3، غیر مساوی سلوک. اولاد میں سے چھوٹے بڑے، عقل مند ناسمجھ، بیٹے اور بیٹی کی بنیاد پر غیر مساوی سلوک کرنا سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے غیر مساوی سلوک اپنی اولاد کے ساتھ. نمبر 4، بے عزتی کرنا. کسی انسان کی جسمانی یا عملی کوتاہی کی بنا پر اسے طعنے تشنے دینا، برے القاب سے پکارنا یا اس کی کسی بھی قسم کی بے توقیری اور بے عزتی کرنا. بے توقیری کا مطلب بھی بے عزتی کرنا ہوتا ہے، کرنا بھی اللہ کو سخت ناپسند ہے. بد کلامی. ایک دوسرے سے بد اخلاقی، بد کلامی یا ناشائستہ انداز گفتگو کا مظاہرہ کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ تمام چیزیں، بدتمیزی سے بات کرنا، طنز کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اسلام میں طنز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں خالی جگہ کی طرف. مندرجہ ذیل سوالات کے درست جوابات کے سامنے صحیح کا نشان لگائیں. اسلام سے قبل زمانۂ جہالت میں احترام انسانیت ختم تھا. نمبر 2، تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے
جو زیادہ تقوی والا ہے۔ میں نے پورا چیپٹر آپ کے سامنے اس کو کر دیا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور مجھے یقین ہے کہ اتنے بہترین نوٹس آپ کو کہیں بھی بالکل نہیں دستیاب ہو سکتے، بہت محنت کے ساتھ یہ بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔